کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن میں لکھا ہے، کالا کپڑا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، جو آپ ماتم کرتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ جو آپ مجلس کرتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ جو آپ تبرک پڑھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. ہم پریشان ہو رہے ہیں. جب دشمن کی سازش کچھ اور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کافی کی سطح جو بلند ہوگی سچ ہو جائے. تو ان سے سوال ہے، آپ سوال کریں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں مسلمان جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے ایسے لکھی ہوئی ہے؟ جیسے مسلمان نہیں چلے ایک بات اور پڑھ کے کہہ دیتے ہیں، کیا قرآن میں لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت نماز ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ عشاء کی 4 رکعت نماز ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ظہر اثر کی 4 رکعت نماز ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کا وقت ہے؟ تو پھر آپ نے نماز کہاں سے لیا؟ آپ نے نماز کہاں سے لیا؟ قرآن میں تو ایسی نماز نہیں جیسے مسلمان پڑھ رہا ہے. قرآن میں تو ہے کہ تکبیر کہو پھر رکوع میں چلے جاؤ، پھر سجدہ کرو پھر قیام کرو. بعد میں پہلے تکبیر کہیں پھر رکوع میں جائیں پھر سجدہ کریں پھر قیام کریں. کیا نماز ہو جائے گی؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف اس پر نہیں ہے کہ نماز کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں. اگر جو حکم ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. نماز پڑھنے کا بھی لفظ قرآن میں نہیں ہے. لیکن اس طرح گفتگو اور سننے کا عادی نہیں تو عادی ہو جائیں، عادی نبی سنائیں گے. جو فرمائیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز پڑھو. یہ بھی حکم صرف رسول کو ہے کہ نماز قائم کرو. کیوں؟ اگر اللہ نماز پڑھنے کی آزادی دیتا تو ہر مسلمان اپنی مرضی سے پڑھتا. حضرت رسول سے کہا کہ نماز قائم کرو، یعنی جو آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے وہ رسول کی قائم کرتا ہے. ایسی نماز قرآن میں نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ آج جو مسلمان نماز پڑھ رہا ہے کوئی بھی فرقہ ہے، جو لوگ جن کی نظر میں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، جن کی نگاہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں. تو نماز کا مرکز رسالت ہے، قرآن نہیں ہے. یعنی بس یہ جواب دیں کہ جس طرح تم نے رسول سے نماز لیا یہ تمہاری قسمت تھی، ہم نے رسول سے نماز بھی لیا ہے اور عزاداری بھی لیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر دوسرا سوال آپ کریں، قرآن ایک کتاب ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس کتاب آتی ہے، ہمارا یہ کتاب ہے اب شاعری بیت، آپ نے کتاب دیا شاعری کے اوپر، تو جب شاعری کی کتاب آئے گی تو ٹاپک ہوگا شاعری. ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے. بات اچھی لگ رہی ہے، نہیں تو بہت کچھ میرے پاس، مجھے نہ لگے کہ میں آپ کے اوپر بوجھ بن رہا ہوں. مجھے بہت کچھ آتا ہے، الفاظ بھی آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت دن بعد آیا ہوں، یہ مطلب کی بستی ہے تو بہت سے علماء آئیں گے ہم سے بہتر پڑھ جائیں گے، کوئی بہت بڑا آسمان سے اتر کے نہیں آیا. لیکن جو یہ ٹاپک میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت سینسٹیو ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس سے ٹکراؤ ہوگا. اور جو ہمارے میرے ساتھ چلیں اور آپ کی محبت ہمیں چاہیے کہ ہر اس مسلمان سے جو آپ سے پوچھے کہ قرآن میں عزاداری دکھلاؤ، پلٹ کے سوال کریں قرآن کا ٹاپک بتاؤ. قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ کس ٹاپک کی کتاب ہے؟ آیا قرآن کا ٹاپک احکام ہے؟ اور غور سے سنیے گا اور میرے ساتھ چلیے گا. بہت باریک باتیں ہیں اور بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. چونکہ ہم نے دیکھا آپ کی محبتیں کل تھیں آج بھی رہیں گی. بہت عظیم باتیں یہ شاید پہلی بار آپ کو سننے میں آ رہی ہو بات. قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ آیا قرآن کا ٹاپک احکام ہے؟ جیسے توضیح مسئلہ ہمارے پاس ہے
क्या कुरान में ऐसे अहकाम लिखे हुए हैं? नमाज का हुक्म है, कुतुब अलैकुमुल हज, तुम पर हज वाजिब है, 7 बार तवाफ करना है, कि कुरान में नहीं है, सही कुरान में नहीं है। तवाफ करना है तो काबा तुम्हारे दाएं तरफ होगा कि बाएं तरफ होगा, ये कुरान में नहीं है। कुतुब अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजा वाजिब है, औकात दिखाई नहीं गया, सही वक्त अहले बैत के पास है, गलत लोगों के पास गलत वक्त चला गया है, नहीं है। जैसे तफसील है, जैसे तौजुल मसाइल है मराजे की, वैसे कुरान में कोई अहकाम की डिटेल नहीं है। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, कुतुब अलैकुमुल हज, कुतुब अलैकुमुस सलात, कुतुब अलैकुमुस सियाम, है कि नहीं, ज़कात दो, बस। इसके अलावा कुछ मिलेगा आपको नहीं, वो भी डिटेल से नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान का टॉपिक अहकाम नहीं है, अहकाम है लेकिन टॉपिक नहीं है, सिर्फ अहकाम पर पूरा कुरान नहीं है। आया कुरान नबियों के किस्सा बयान करने की किताब है, हिस्ट्री ऑफ अंबिया है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ये नबियों के किस्सा बयान करने की किताब होती तो अल्लाह की अदालत के खिलाफ है कि भेजता 1.25 लाख नबी है और तस्करा सिर्फ 18 का कर रहा है। समझ लीजिएगा, 18 का तस्करा कर रहा है, जिसमें चंद पदों सिर्फ नाम ले लेता है। अगर कुरान नबियों के किस्सा बयान करने की किताब होती और 1.25 लाख नबियों की वो सिर्फ बायोग्राफी लिखता, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बाप कौन है, माँ कौन है, तो 110-200 जिल्दों में कुरान चला जाता। लिहाजा ये अंबिया के किस्सा बयान करने की किताब नहीं है। और तअज्जुब की बात यह है कि चंद नबियों का तस्करा किया है जिसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। शैतान का तस्करा 8 बार, मूसा का तस्करा सूरह ताहा से शुरू करता है, सूरह आराफ से शुरू करके ताहा पे जाता है, कसस पे जाता है और सूरह 27 पे चला जाता है। मूसा का तस्करा बार बार रिपीट कर रहा है, तस्करा एक ही है लेकिन रिपीट कर रहा है। इब्राहिम का तस्करा बार बार रिपीट कर रहा है, कहीं मूसा का तस्करा, कहीं सुलेमान का तस्करा, वो भी बायोग्राफी नहीं लिख रहा है। पैदा हुए, दरिया में डाल दिया, फिरौन तक पहुंचे, माँ तक पहुंच गए, शुएब तक पहुंच गए, दरबार में आ गए, फतह किया, ऐसे छितरे हुए जो बयानात दे रहा है परवरदिगार कुरान मजीद में। इसका मतलब यह है नबियों के किस्सा बयान करने की किताब नहीं है। तअज्जुब की बात यह है कि जब मैंने कुरान को गौर से पढ़ा तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला नबियों की दुआओं को रसूल से बयान कर रहा है। खुदा की कसम, मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ रहा था, आगा बैठे हुए थे, मैंने खुदा से कहा परवरदिगार मुझे एक बेटा दे दे। आगा ने कहा सुना भाई, इमाम हैदर साहब नमाज में दुआ मांग रहे थे कि मुझे एक बेटा दे दे। ये कोई बात हुई? मैंने चुपके से खुदा से मांग रहे थे, इन्होंने शोर मचा दिया। मूसा चुपके से हारून मांग रहे थे अल्लाह से, अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हबीब याद रखो जब मूसा हारून मांग रहा था। ये है क्यों? इसका नतीजा बहुत कुछ आएगा आपको। खुद कहता है कि किसी की पर्सनल बात को, जिसे कहते एक्सपोज न करो, किसी की जाती बात को बयान न करो, और खुद रसूल से कह रहा है ऐ मेरे हबीब याद करो जब नूह का बेटा और बीबी कश्ती छोड़ के भाग गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जब नूह की बीबी और बेटा कश्ती छोड़ के भाग गए, हम लोग किसी की बीबी की बात करें तो भैया तो अजीब बात है, आप बीबी की बात क्यों कर रहे हैं? नूह की बात थी, चुपके से मामला हुआ था। ये कुरान में शोर मचा कर अल्लाह बयान क्यों कर रहा है? आपके सामने नूह ने कहा परवरदिगार ये मेरा बेटा है, इसे जाने दे। अल्लाह ने रसूल से कहा हबीब उस वक्त को याद करो जब नूह अपने बेटे के लिए दुआ मांग रहा था और मैंने इनकार किया, अभी भी आप नहीं पहुंचे। खिताब करके देखो उस वक्त को याद करो, यानी तुम मौजूद थे। जनाब यूसुफ ने तौबा किया, जनाब यूसुफ ने अल्लाह के अलावा किसी से कह दिया तो अल्लाह कहता देखो यूसुफ ने किया, हमने 7 साल सजा बढ़ा दिया। वाकया भी दुआ तो क्या, दुआ की किताब है, दुआ की किताब नहीं है। उसने देखा अल्लाह ने कि ये मुसलमान कुरान का मानने वाला बहुत अल्लामा बनेगा, कुरान को काफी समझने की कोशिश करेगा, लिहाजा उसने कुछ ऐसे पासवर्ड रख दिए कि जो वारिस कुरान के अलावा समझ नहीं सकेगा।
جس کا نام ہے حروف مقطعات، توجہ فرمائیں، تاکہ صرف اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھ نہ سکے اور قرآن کے کافی کا دعویٰ غلط ہو جائے۔ تو پھر یہ ٹاپک ہے کیا؟ میں رسول کی حدیث سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو یہ سوائے شیعوں کے کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے کہ قرآن کا ٹاپک یعنی پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے۔ جملہ سن لیں، پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے، جس کا مطلع آیے تطہیر ہے، مقطع آیے غدیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر آیت کو، نبی کے ہر واقعے کو قرآن کی جگہ نہیں دی گئی ہے، مگر کہ اس کے پیچھے فضیلتیں ہیں، مگر کہ اس کے پیچھے فضیلتیں مولائے کائنات ہے، اور وہ اشاروں میں گفتگو ہے۔ کبھی موقع ملا 20 25 50 مجلس پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کتنے حسین اشارے کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، دوسری طرف چلتے ہیں، بڑی عظیم بات ہے۔ قرآن کی تفسیر کے بارے میں میری تحقیق اپنی ہے، اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتا دے گا، میں کوئی علامہ نہیں ہوں۔ کسی بھی صحابی نے کسی بھی امام سے قرآن کی تفسیر نہیں مانگی ہے، پوری تفسیر نہیں پوچھی، پوچھ ہی نہیں سکتے تھے سوائے ایک صحابی کے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے، اس کی بہترین دلیل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ صرف ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے عشاء کی، اور عبداللہ ابن عباس مولائے کائنات سے کوفے کی مسجد میں کہتے ہیں، مولا دل چاہتا ہے قرآن کی تفسیر میں آئے۔ علی نے مسکرا کے کہا، توجہ فرمائیں، عبداللہ ابن عباس مجھ سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھو۔ کہا کیوں؟ کہ تمہاری زندگی کم ہے، قرآن کی تفسیر زیادہ ہے، تمہاری زندگی کم ہے، قرآن کی تفسیر زیادہ ہے۔ کہا مولا آج جی چاہتا ہے کچھ آپ سے لے جائیں۔ کہا جی چاہتا ہے تو میں تمہیں خالی نہ بھیجوں گا۔ عشاء کی نماز ختم ہوئی تھی، مسجد کوفہ میں حضرت علی بیٹھ گئے، عبداللہ ابن عباس سے تفسیر شروع کی۔ تفسیر کرتے کرتے مولا کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا نماز شب کب جا رہا ہے؟ کیا مجلس تھی، خطیب علی تھا، سننے والا عبداللہ ابن عباس تھے۔ مولا کیا ہوا؟ کہا نماز شب کا وقت جا رہا ہے۔ عشاء کے بعد بیٹھے تھے، پوری رات گزر گئی، عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہو کیا رہا تھا۔ ایک بار دامن کو پکڑ لیا، مولا کیا کہیں؟ کہا ابھی تو آپ نے بسم اللہ کی تفسیر مکمل کی۔ یقین کریں میں نے 11 سال خون میں کھوجا کہ بسم اللہ کی تفسیر آخر مولا نے ساری رات کیا کیا ہے، لیکن مجھے نہیں ملا۔ یہی لمحہ ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہے میٹر یہ کہ پوری رات حضرت علی بسم اللہ کی تفسیر کرتے رہے۔ کہاں لکھا ہے، کہاں کتابوں میں ہے، اب تک ہمیں نصیب نہ ہوا، میں کھوج رہا ہوں۔ جب چلنے لگے تو مشہور جو جملہ ہے جو بیان کیا ہے، جو بڑا عظیم جملہ ہے جس کی میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تفسیر کیا کہا عبداللہ ابن عباس، میں تم سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھو، لیکن بس یہ جاتے جاتے کہہ دیتا ہوں، بس یوں سمجھ لو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ با میں ہے وہ نقطے میں ہے، اور انا نقطۃ تحت البا، میں علی وہی تو نقطہ ہوں۔ پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے جسے علی نے نقطے میں سمیٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں اس روایت میں بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ پورا قرآن دیکھیں علم میں، علم بسم اللہ میں، بسم اللہ بے میں، بے نقطے میں، تو سمٹا کے نہیں علی میں قرآن۔ توجہ فرمائے، یہ کیوں کہ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس نے، اب میں آپ کی سماعت کا امتحان لے رہا ہوں کہاں تک آپ پہنچیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے مولائے کائنات سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ اپنی فضیلت بیان کرے، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی فضیلت بیان کرے، کیا کہا تھا؟ قرآن کی تفسیر بیان کرے۔
علی نے اس تفسیر کو مکمل کیا تو اپنی فضیلت پر اور مفسروں کو اشارہ کیا بغیر علی کے فضائل کے تفسیر مکمل نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نقطہ کا رکے. نقطہ کیوں کہا؟ مولائے کائنات نے یہاں پر علم الحروف کا استعمال کیا ہے. یہ تو علم ہم سے ایسا چلا گیا ہے کہ واللہ میں نے پورے اشرے پڑھے علم الحروف پہ، علم العادات پہ. مولائے کائنات کا کہنا ہے علم الحروف ہمارے شیعوں کے لیے، کس سے کہ علم الحروف کی جگہ وہ فضیلت کو سمجھیں گے تو زیادہ سمجھ لیں گے. یہاں پہ علم الحروف کا استعمال کیا ہے مولائے کائنات نے. یہ نقطہ عام بات نہیں کہی ہے، ملاحظہ فرما لیں اور میں اپنی بات پر آگے آ جاتا ہوں. کیا کہا؟ جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با کے با میں ہے اور با کے نقطے میں ہے. اگر حضرت علی کو نقطہ ہی کہنا تھا تو نون کا نقطہ کیوں نہیں کہا؟ اگر نون مراد نقطہ سے مراد تھا تو رحمان کے نون کا نقطہ کہتے تھے. یہ کہ دو نقطے میں سے کہتے میں ایک نقطہ ہوں. یہ با کا نقطہ کیوں کہا؟ یہ با کا نقطہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مولائے کائنات قیامت کا اشارہ کر رہے ہیں. یہ علم الحروف کی بات ہے. کیوں؟ عربی میں علم الحروف میں جتنے ایک نقطے والے حرف ہیں نقطہ ہٹا دیں حرف کے معنی محفوظ ہیں. مجھے ٹھکائے نہیں، حرف کے معنی محفوظ ہیں. جیم ایک نقطے کا حرف ہے، نقطہ ہٹائیں ہے ہو جائے گا. ایک حرف نقطہ ہٹائیں ہے ہو جائے گا. زال کا نقطہ ہٹائیں دال ہو جائے گا. زے کا نقطہ ہٹائیں رے ہو جائے گا. نون باقی رہے گا. بے کا نقطہ ہٹائیں نیم ہو جائے گا. بے ایسا حرف ہے کہ نقطہ ہٹائیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. بے ایسا نقطہ ہے نقطہ ہٹائیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. علی نے آواز دیا جیسے بے کا نقطہ ہٹانے سے بے سمجھ میں نہیں آئے گا. علی کو قرآن سے ہٹا دو گے. جملہ ہے، یاد رکھیں عزیزان محترم، کچھ پڑھے لکھیں، صرف مولوی کی باتوں پہ اکتفا نہ کریں. حالات تو یہ ہے کہ اس کو کارڈ مولوی بہت ہے، الفاظ سے گرتے ہیں، بازوری کرتے ہیں، دس کی بیان کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. وقت نہیں ہے. 10 سال کے بعد سمجھ میں آئے گی بات. پڑھیں، مطالعہ کریں، اور خاص کر رسول اللہ نے جو جملے علی بن ابی طالب کی شان میں بیان کیے ہیں اسے سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے کہ علی کے فضائل وہ پڑھ رہا ہے جو علی کا چپ ہے. اب دیکھیں یہاں پر قرآن کے حوالے سے اور علی کے حوالے سے کیا حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اسی بنا پر رسول اللہ نے کہا علی مع القرآن. بولا کریں علی مع القرآن والقرآن مع علی. عربی میں کیا ہے؟ عربی میں جب کوئی صاحب حیثیت صاحب اعزاز کوئی جملہ کہتا ہے جو لفظ پہلے رکھتا ہے اس کا وجود پہلے ہے. آپ پہنچے ہی نہیں. علی مع القرآن، رسول شروع کرتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، پہلے علی ہے قرآن بعد میں ہے. القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، ابھی بھی نہیں پہنچے. یعنی وجود نور میں بھی علی پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے. زمین
پر بھی علی پہلے آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس حدیث نے نہ جانے کتنے قرآن کی مشکل آسان کی ہے. ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں گا, آپ کو سمجھ آئے گی. علی نہ ہوتا تو مشکل نہ حل ہوتی. یہ نہیں کہا رسول اللہ نے علی فی القرآن, علی قرآن میں ہے. یہ کہہ دیتا تو علی محدود ہو جاتا. جو محدود ہو جائے وہ علی نہیں ہے. اللہ اکبر. علی فی القرآن نہیں, علی مال قرآن. اور ماں کا لفظ عربی میں جب آتا ہے جب دونوں کا مزاج ملتا ہو. جب دونوں کا مزاج ملتا ہو, دونوں کی طینت ملتی ہو, دونوں کی فطرت ملتی ہو, دونوں کی فضیلت ملتی ہو. یعنی رسول یہ کہنا چاہتے ہیں جو صفت قرآن کی وہی علی کی. قرآن کی صفت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اے رسول ہم نے تم پر اس کتاب کو نازل کیا. فیہ آیات محکمات, اس میں کچھ آسان آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب, جو سرنامہ کتاب ہے. وَأُخَرُ آیات متشابہات, اور کچھ مشکل آیتیں ہیں. اللہ نے خود قرآن کو تو حصوں میں بانٹ دیا. کچھ آسان ہے, کچھ مشکل ہے. یہی صفت علی کی ہے. علی کی کچھ صفات مشکل ہیں, کچھ آسان ہے, کچھ محکم ہے, کچھ متشابہ ہے. یہ کیا ہے؟ اگر اپنے گھٹنے سے روٹیاں توڑے, سنیے گا, اگر اپنے گھٹنے سے روٹیاں توڑے تو محکم ہے. دو انگلیوں سے خیبر اکھاڑے تو متشابہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کی عبادت کرتا ہوا سجدے میں جائے تو محکم ہے علی کی ذات. اشارے سے سورج بڑھ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. کیا جملہ کہا ہے علامہ ہلی نے. قرآن لفظ ہے, علی معنی ہے. نکل گئے. قرآن لفظ ہے, علی معنی ہے. لفظ بنایا ہی جاتا ہے معنی تک پہنچنے کے لیے. 3 لکوڈ رکھا ہوا ہے سامنے. ایک کالا ہے, ایک اورنج ہے, ایک سفید ہے. پتا کیسے چلے کہ پانی کون ہے, پیپسی کون ہے, مرنڈا کون ہے؟ تو سفید کے لیے لفظ رکھ دیا گیا پانی, کہ جیسے پانی کہا جائے گا ذہن سفید کی طرف جائے گا. لفظ رکھا گیا معنی تک پہنچنے کے لیے. کالا, اس کا نام رکھا گیا پیپسی, کہ جیسے پیپسی کہا جائے گا ذہن سفید اور اس کی طرف نہیں جائے گا, کالے کی طرف جائے گا. یہ لفظ ہے جو معنی تک پہنچا رہا ہے. اورنج جیسی کہا مرنڈا, کالے اور سفید کی طرف ذہن نہیں جائے گا, جائے گا اس کی طرف. یہ لفظ ہے جو معنی تک پہنچا رہا ہے. ابھی بھی آپ خاموش ہیں. قرآن لفظ ہے, علی معنی ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑا فیصلہ آیا گا, بڑا فیصلہ ہوا ہے قرآن میں اس لفظ سے. اس نے پورے عالم اسلام میں اس جملے نے بھوچال مچایا ہے. اے کاش اس سٹیٹس تک آپ میرے ساتھ چلیں گے تو محسوس کریں گے. قرآن لفظ ہے, علی معنی ہے. ایک اور جملہ کہتے ہیں, لفظ کے رٹنے سے معنی نہیں ملتا. مثال کے طور پر کسی کو پیاس لگی ہے, وہ ممبر کٹ کر پانی 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 کا رٹا لگاتا رہے گا, پیاس نہیں بجھے گی جب تک کہ پانی کے معنی تک نہ پہنچے. جب تک کہ وہ لکوڈ نہیں ملے گا پیاس نہیں بجھے گی. لفظ کے رٹنے سے معنی نہیں ملتا جب تک کہ معنی تک نہ پہنچا جائے. قرآن کے رٹنے سے علی نہیں ملتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ اب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کوئی قرآن کا دشمن کھڑا ہو کے آیت پڑھ دے، آیت کیا ہے؟ لَوْ أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ قرآن کی آیت ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے پہاڑ چلتا ہے، جس کے ذریعے زمین سمٹتی ہے، جس کے ذریعے مردہ بولتا ہے۔ بولے ہمارے ساتھ، ہمارا خون جگر ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ اور یہ زندہ ہے۔ لو ان ھذا القرآن، اسی قرآن کی بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن پہاڑ کے سامنے رکھو، پہاڑ چلے گا، زمین کے سامنے رکھو، زمین سمٹے گی، مردے کے سامنے رکھو، مردہ بولے گا۔ پورا قرآن اٹھا کے پہاڑ کے سامنے رکھیے، چلے گا پہاڑ؟ پورا قرآن۔ اب تو اگر قرآن کے ذریعے زمین سمٹنے لگے تو ٹریول ایجنسی کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایک قرآن تارا گڑھ میں، دوسرا کربلا میں، زمین سمٹے، آپ زیارت کو پہنچ جائیں۔ آج میں کہہ گیا کوئی مرا قرآن اس کے سینے پر رکھ دے، بولنے لگے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ہوگا ایسا؟ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ جملہ نہ آتا تو بات واضح نہ ہوتی۔ یہ لفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ معنی کی بات ہو رہی ہے۔ جب معنی قرآن پہاڑ کے سامنے آ جائے تو پہاڑ چلنے لگے گا۔ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن نجران کے عیسائی صلوات پڑھیں محمد والے صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب معنی قرآن آئے گا تو پہاڑ چلے گا، قطعت بہ الارض، زمین سمٹے گی۔ لفظ کی بات نہیں ہے، یہ معنی کی بات ہے۔ زمین کہاں سمٹی؟ ابھی بھی نہیں پہنچا۔ رسول خیبر میں، علی مدینے میں، ایک قدم مدینے میں، دوسرا خیبر میں۔ یہ قرآن جس سے مردہ بولتا ہے، سلمان کے ساتھ قبرستان میں چلے، علی سلام کرتے گئے، مردہ جواب دیتے گئے۔ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ پھر دوسری آیت جو بہت مشہور ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتا تم دیکھتے، متصدیا من خشیت اللہ۔ صدا کے معنی کیا ہے؟ راستہ دے دینا، پھٹ جانا۔ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ پوری کائنات کا قرآن پہاڑ پر رکھ دیجئے، پہاڑ ہلے گا نہیں، تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں قرآن پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ راستہ دیتا۔ ہمارے پاس جواب ہے، یہ لفظ کی بات نہیں ہے، یہ معنی کی بات ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے۔ پہاڑ سے زیادہ مضبوط کعبے کی دیوار ہے کہ جب معنی قرآن جوف مادر میں تھا، کعبے کے سامنے پہنچا، در بنا کے بتایا یہ معنی قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ قرآن دلیل ہے، علی برہان ہے۔ یہی تو ہر زبان ختم ہو جاتی ہے، اردو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عربی سے اچھی زبان کائنات میں نہیں ہے۔
اگر ہوتی تو اللہ اسی زبان میں قرآن نازل کرتا. آپ جب پڑھیں گے دلیل کے معنی دلیل، برہان کے معنی دلیل، بیانات کے معنی دلیل، تینوں کے معنی قرآن میں دلیل ملے گا اردو میں. لیکن جب عربی کا ترجمہ کریں گے تو فرق ہے. قرآن دلیل ہے، علی برہان ہے. تین لفظ آئے ہیں عزیز و قرآن میں، دلیل، برہان اور بیانات. دلیل کہتے ہیں جو زبان سے دیا جائے، جو لفظوں سے کہا جائے وہ دلیل ہے، جو دکھایا جائے وہ برہان ہے. جو دکھایا جائے وہ برہان ہے. بیانات کس کو کہتے ہیں؟ جو بولا بھی جائے اور دکھایا بھی جائے. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے رسول قرآن کے ساتھ بیانات بھی لے آئے. نہیں پہنچ رہا؟ رسول قرآن کے ساتھ بیانات بھی لے آئے. یہ بیانات کیا ہے؟ کہ دکھا بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے. ایک ہی موقع تھا، ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، دکھاتا بھی ہے اور کہہ بھی رہا ہے من کنت مولا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن دلیل ہے، اہل بیت برہان ہے. آپ پوچھیں گے اس پہ دلیل کیا ہے آپ کی؟ 40 دن تک نجران کے عیسائیوں سے قرآن دلیل دیتا رہا. خدا کے قسم قرآن دلیل دیتا رہا. اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ کہتا رسول یہ مان نہیں رہے ہیں تلوار لے کے آ جاؤ جنگ کرو ان سے. نہیں، جب 40 دن تک قرآن سمجھا نہ سکا تو کیا کہا محمد اب دلیل سے نہیں مانتے، برہان لے آؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 40 دن میں قرآن سمجھا نہ سکا، وہ 40 سیکنڈ میں سمجھا دیا دلیل. قرآن نے سمجھایا نا. ابھی بچے ہیں، ان کو واقعہ 2-4 لفظوں میں سنا دیں. نجران اس وقت سعودی عرب میں عیسائیوں کا مرکز تھا، جیسے ہمارا نجف و قم ہے. وہاں کے لوگوں نے آ کے بحث کیا. جب مباہلہ اچھا کسی کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہے منافرہ عربوں میں، ایک لفظ ہے مقابلہ، ایک لفظ ہے مناظرہ، ایک لفظ ہے مباہلہ. منافرہ کہتے ہیں جو جتنا گالی بکلے. یہ کمینون ہوتا تھا عربوں میں، جو جتنی گالی بکلے وہ جیت جائے. مقابلہ ہوتا تھا دلیلوں سے، مناظرہ ہوتا تھا علم سے. مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ ہوتا تھا خاندان سے. اب 2 خاندان ہے قبیلے کا، اب دونوں خاندان اڑا ہوا ہے کسی بات پر. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے خاندان کی اچھی پردے لے آؤ. اگر سمجھ گئے تو وہ اچھی پردے لے آؤ. اس کو کیا مثال، ایک خاندان کے پاس 4 ڈاکٹر، 4 IAS افسر، 4 وکیل، 4 مثال کے طور پر علماء، یہ ہو گئے. ان کے پاس 4 ڈاکٹر لیکن 2 اسپیشلسٹ، 4 IAS افسر لیکن ٹاپر. تو جن میں پڑھا لکھا ٹاپر ہوتا تھا اس کو مانا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے مباہلہ. یہ جو رسول کا سلیکشن تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا. ادھر سے 3 لوگ تھے عیسائی، 3 لوگوں کو لے کے آئے، مریم، جبریل اور عیسیٰ. تو مریم آئے گی تو فخر مریم جائے گی. عیسیٰ آئے گا تو فخر عیسیٰ جائے گا. جبریل آئے گا تو استاد جبریل جائے گا. یہ سلیکشن. اور دیکھیں ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، بڑی حیرت کرنے والی بات ہے. قرآن میں ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی. یہی تھا نا، فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی. ادھر نجران کے جو عیسائی تھے، جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ نہیں آیا. اس نے جملہ کہا، اس نے کمیٹی بنائی
لکھا ہے 12-14 کی کمیٹی بنائی اور چنندہ بڑے علماء رکھے، لیکن ایک جملہ کہا ان جاء محمدًا بأہل بیتہ فلا نباہر وَإِن جاء بأصحابہ فنباہر۔ سلام ہے آپ کو اگر جملہ سمجھ گئے، یاد رکھ اگر محمد اہل بیت کے ساتھ آئے، اگر محمد اہل بیت کے ساتھ آئے مباہلہ نہیں کرنا، اگر اصحاب کے ساتھ آئے مباہلہ کر لینا۔ یعنی عیسائیوں کو بھی پتا تھا اصحاب ایسے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب وہ آئے اور انہوں نے کہا صاحب ہے تو کیا کہا؟ میں ایسی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اشارہ کرے تو پہاڑ چل پڑے۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، 40 دن تک نجران مسجد نبوی میں آئے، کیا انہوں نے علی کو نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا انہوں نے حسنین کو نہیں دیکھا ہوگا؟ یہ کون ذات تھی؟ کہاں بیٹھے ہیں جسے دیکھا نہیں تھا؟ یہ جلوائے زہرا تھا کہ دیکھتے ہی مقابلے سے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نہیں جزیہ دیں گے لیکن لڑیں گے نہیں۔ تو قانون کے اعتبار سے ان پہ لعنت ہونی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کہیں لعنت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ زیارت عاشورہ میں بھی لعنت نہیں ہے، کہیں نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہے، جبکہ قرآن کے روح سے لعنت تھی۔ کیوں؟ مقابلے سے ہٹ گئے۔ مقابلے سے ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے۔ مسلمان بے وقوف تھے، مقابلے پر آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کے مقابلے پر آ گیا، رسول کا رشتہ بھی نہ بچا سکا۔ محمد قرآن دلیل ہے، اہل بیت قرآن۔ جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے۔ قرآن کہاں ہے؟ اللہ کی اندیت میں، اللہ کی اندیت سے قرآن چلا، اللہ کے لدن میں آیا، اللہ کے لدن سے چلا، اللہ کے دنوں میں آیا، اللہ کے دنوں سے چلا، لوح محفوظ پر آیا، لوح محفوظ سے چلا، قلب پیغمبر پہ آیا، قلب پیغمبر سے چلا، زبان پیغمبر پہ آیا، زبان پیغمبر سے چلا، جملہ بن کے فضا میں آیا، فضا میں کلام بنا، کلام سے قلم میں آیا، قلم سے کاغذ پہ آیا، کاغذ سے کتاب میں آیا، کتاب ہر مسلمان گھر میں آئی۔ تم علی کا نام نکالو گے، اللہ نے قرآن کے بہانے علی کو ہر گھر میں پہنچا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل بڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ ایک بات آج سناتے ہیں کہ کل کی مجلس میں اس کو جاری رکھیں گے۔ قاضی نور اللہ شوستری کا نام سنا ہوگا؟ میرے جوان بھائیوں، کچھ لوگ کو بہکانے میں نہ آؤ، علماء کے خلاف بڑی مشن ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے علماء نے کتنا خون بہایا اس نظر کو بچانے کے لیے۔ یہ قاضی نور اللہ شوستری اعلیٰ اللہ مقام، ان کے بارے میں ہمارے زمانے جو میں پڑھتا تھا 90s میں ایران میں، آیت اللہ رشید نجفی اعلیٰ اللہ مقام نے ہم سے یہ کہا آگرہ جایا شہید کی زیارت کی، کوئی شرط ہے کسی شہید کی زیارت کرو، قاتل کا محل نہ دیکھنا، تمہیں خوشخبری ضرور ملے گی۔ کیوں؟ قاضی نور اللہ شوستری، میری ہسٹری کریکشن کر دی گئی، جس کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے بات، یہ اکبر کے زمانے میں
شوستر ایران سے اس قابل شخص کو بلا کے چیف آف جسٹس بنایا تھا. اتنی بڑی شخصیت تھی. جب جہانگیر کا زمانہ آیا ہے اور اس کے بعد سلفیوں کا دور آیا. دیکھیے اہل سنت میں فرقہ ہے سلفی فرقہ. سلفی فرقہ ابن تیمیہ کو مانتا ہے. یہ نہ کسی امام کو مانتا نہ ان کو غیر مقلد کہتے ہیں. ان کو اہل سنت کے تمام فرقے کافر سمجھتے ہیں اور اس کو کافر سمجھتے ہیں. یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں. حتیٰ کہ سنی وہابی دیوبندی سب کو کافر کرتے ہیں. ان کا امام ہے ابن تیمیہ جو اماموں کے امام ابو حنیفہ شافعی مالکی سب سے انکار کرتا ہے. ہم اور یہ واحد شخص ہے جس نے شیعوں کو پہلی بار کافر کہا. شیعوں کو نہ اہل حدیث نے کافر کہا, شیعوں کو نہ وہابیوں نے کافر کہا. وہ بدعت کہتے ہیں, بدعت کرتے ہیں. بدعت کی لڑائی ہے ہماری ان کی, کافر نہیں کہتے. اہل حدیث کے بہت سے نظریات شیعوں کی حدیثوں سے ملتے جلتے ہیں, لیکن وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے اور بھی اختلافات. خلافت کا اختلاف اہل سنت سے ہمارا ہے کہ ہم خلفاء کو خلفاء نہیں مانتے, وہ مانتے. ابن تیمیہ کے ماننے والوں کو سلفی کہتے ہیں. تو سعودی میں شیعوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں. ان کا دور آیا جہانگیر کے دور. یہ قاضی نولا شوستری کو اندازہ لگا گئے تھے کہ شیعہ ہے اور گرفتار کیا اور اس جرم میں کہ شیعہ ہیں قتل کر. بس کوئی جرم نہیں. ابن تیمیہ کا جو سب سے بڑا حامی تھا, بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ لے جائیں. ابن تیمیہ کا جو سب سے بڑا حامی تھا وہ تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جس نے کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ. ہلا دیا تھا پوری شیعت کو. اگر کوئی کمزور عقیدے کا وہ کتاب پڑھ لے تو شیعت چھوڑ دے. اس کی رد میں 2 کتاب لکھی گئی. ایک آغوی صاحب کے دادا پردادا حامد حسین صاحب نے کتاب لکھی ابقات الانوار, جو تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں, اور دوسری کتاب لکھی قاضی نولا شوستری نے احقاق الحق, جو اس کے جیسے کہتے ہیں کہ جواب میں تھی. وہ کتاب پکڑ گئی اور قاضی ظاہر ہوئے کہ شیعہ. جہانگیر کا شاید اس زمانے میں جہانگیری کا ایک مغل کا بادشاہ. اگر یہ قاضی کو نہیں مارتا تو اس کی حکومت پلٹ جاتی. اس نے قاضی کو آرڈر دے دیا کہ قتل کرو, لیکن یہ چاہتا نہیں تھا, وہ راستہ چاہتا تھا نکلنے کا. تحقیق آج کر رہا ہوں, کل ایک پورا آپ کو مناظرہ سناؤں. جب فیصلہ ہو گیا سلفیوں نے, کیوں شیعہ 2 وجہ سے کافر ہیں, اور یقین کریں آگا 650-700 سال ہو چکے ہیں. ابن تیمیہ کے نظریے کو تقریباً 1000 سال کے آس پاس ہو چکے ہیں. 2 دلیل کے علاوہ تیسری دلیل شیعوں کے خلاف لا ہی نہیں سکے, اور یہ دونوں دلیل قاضی نے دربار میں کاٹ دی تھی. پہلی دلیل کیا ہے کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں, وہ رسول کو برا کہتے ہیں, رسول کو برا کہنے والا کافر. دوسرے علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہیں, مشرک ہیں. تو صحابیت بھی بحث کی, اور ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے. اس پر قاضی نے دربار میں جواب دیا, توحید پر جواب دیا. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن جو چیز عزیزان محترم قاضی کو زندہ کر گئی, صبح قاضی کو پھانسی دینا ہے, شام میں بادشاہ کہتا ہے ایسا کوئی راستہ نکالو, مارے ہم سے. کسے نہ مارا ہے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, جا کے قاضی زندان میں بند کر, کل پھانسی ہونا ہے. جملہ سنیے گا. کہتے ہیں آگے کہ دیکھو ایک کام کرو, تمہیں چھوڑ دیا جائے. کیا؟ ان کی تعریف کرو, ان کے فضائل کرو. سر اٹھا کے ولی کا چاہنے والا. اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کی تعریف کر دیا, جملہ سنیے گا ان کا, کہ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے جملہ لکھا ہے. اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کی تعریف کر دیا تو زندہ رہ کے بھی مر جاؤں گا.
کے قاتلوں کی تعریف کر دیا تو زندہ رہ کے بھی مر جاؤں گا، اور اگر آج میں زہرا کے حق کا دفاع مارا گیا مر کے بھی زندہ رہوں گا۔ پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں آپ کے آبا و اجداد 600-700 سال پہلے ہوں گے، آپ کو نہیں معلوم ہوا کہاں پر ہیں۔ میں سید ہوں، میرے آبا و اجداد ہوں گے 607 سال پہلے، ہمیں نہیں پتا کب اتنا 700 سال پہلے جنگل میں مار کے پھینکے جانے والا زہرا کا وہ غلام آج زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ، یہ ہے ہماری طاقت۔ عزیزو اس سے غفلت نہ کریں، پھر میں غفلت کا لفظ آ رہا ہوں، غفلت نہ کریں۔ عمر ابن صاحب، کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ حسین کو شیعوں نے مارا، کہنا حسین کو شیعوں نے نہیں مارا، حسین کو صحابی کے اولادوں نے مارا۔ سنان بن انس کون تھا؟ انس بن مالک کا بیٹا۔ انس بن مالک کون؟ عشر مبشرہ میں صحابی رسول۔ عمر ابن سعد کون تھا؟ سعد بن وقاص کا بیٹا۔ سعد بن وقاص کون؟ عشر مبشرہ میں، شورا میں تھا، یہ خلافت دوم کے بعد شورا میں شامل تھا، یہ علی کے ساتھ بیٹا تھا۔ عمر سعد 8 سال تک مدینے میں حسین کے ساتھ رہا ہے۔ حر کا کوئی تعلق نہیں تھا، حر نخعی قبیلے کا رہنے والا، امام حسین سے چھوٹا تھا عمر، ایک مدینے میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا بے عربی پہ تھا، لیکن غفلت میں جب تک تھا پلٹا تو کیا ہوا؟ غفلت۔ شیطان سے پوچھا کہ کیسے بہکایا؟ لیزین اعمالہم، اعمال کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کر دیں گے کہ آدمی مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا۔ محرم میں 10 دن میں بعد ہو گیا، مقصد کچھ ہم نے مجلس کرنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے، نہ نواز پڑھنا ہے، صرف سیاست کرنی ہے۔ یہ ہے غفلت، یہ ہے غفلت، یہ تو شیطان چاہتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے ایک دن یہ انکاری کر دیں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، مولانا صاحب پہلے وقت کے شاعر، اللہ سلامت ہو، نوکری نہیں تھی، تبرک کھا کے جی رہے تھے، تبرک کھاتے۔ امام حسین کسی ادا پہ خوش ہو گئے، نواز دیا، پیسہ ہو گیا، وہی تبرک کے خلاف ہو گیا۔ جو تبرک کھا کے پلا تھا وہ تبرک کے خلاف ہو گیا۔ غفلت کا عالم یہ ہے۔ 2 واقعہ سنائے دیتا ہوں عزیزو، رات میں لائٹ پلیٹ کے سوچنا، اللہ نجات دے۔ ایک واقعہ قاضی شرح کا۔ قاضی شرح کون تھا؟ یہ جناب مختار اپنے بچوں کے لیے کوفے میں داخل ہوئے، مختار کے گھر میں رہے تھے، مختار گھر میں رہ رہے تھے۔ جب عبیداللہ بن زیاد نے کوفے پہ قبضہ کیا تو سب سے پہلے اس نے مختار کو ارسٹ کیا، جناب مختار کو گرفتار کیا، تو جانتا تھا جناب مختار عمر سعد کے سگے سالے، اندازہ لگایا، عمر سعد کی بیوی مختار کی سگی بہن، اور مختار کے گھر میں ساری پلاننگ ہوتی تھی اور باہر بھاگ جاتی تھی۔ اس وقت بشیر ابن نعمان ابن بشیر تھا، کیا کہتے ہیں، کوفے کا گورنر، وہ مست ملنگ آدمی تھا، کچھ کو تھے نہیں تھا۔ جناب اس سے تیزی سے بیعت لے رہے تھے، کوفے کو مینٹین کر رہے تھے امام حسین کے لیے۔ ہاں کون کون تھا؟ سب سے زیادہ دشمن امام حسین، دشمن اہل بیت، سب سے زیادہ کربلا میں ظلم کرنے والا کون ہے پتا آپ کو؟ محمد بن اشعث، جو قیس بن اشعث ابن قیس کا بیٹا تھا۔ اشعث ابن قیس کون تھا؟ جو جنگ صفین میں حضرت نبی کا قریب ترین صحابہ، مالک اشتر کے بعد۔ اندازہ لگانا جب میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، میں کسی
کسی شیعہ کو دیکھتا ہوں مسجد سے دور نیند ہو جاتی ہے نہیں، میں اس کی دعا کرتا ہوں. اشعث ابن قیس مالک اشتر کی بات، یہ غفلت کا بات ہی، پہلے بغاوت آتی ہے. انہوں نے کہا جب جنگ صفین میں فرات پہ معاویہ نے قبضہ کیا، پانی نہیں دیا، حضرت علی نے مالک اشتر کو بھیجا، اس میں سارے مولا عباس بھی گئے، لڑ کے فرات کو چھینا. تو حضرت علی نے کہا تھا مالک اشتر قیس بن اشعث اگر وہ پانی لینے آئے تو نہ روکنا، لڑنے آئے تو لڑ جانا. وہیں پر اشعث ابن قیس علی کی بات پہ اعتراض کر دیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ علی کو سمجھ ہی نہیں، ہمیں بھی پانی نہیں دینا چاہیے. مالک اشتر نے کہا یہ جملے نہ کرو، وہ جو ایک بیج پھوٹا، اسی لیے کہا جاتا ہے اعتراض نہ کریں. بیج پھوٹا ہے اور یہ بیج پھوٹتے 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 قرآن تک آیا. نہیں تو قرآن ہوتا، قرآن کے خلاف ہے بالکل. اور یہ وہ شخص ہے جس نے جنگ نہروان میں، جنگ صفین میں حضرت علی کے گردن پہ تلوار قتل کر دی. وہ شخص جس کی بیٹی ہے جودہ بن اشعث، جس نے امام حسن کو زہر دیا، جس کا بیٹا ہے، دو بیٹے کربلا میں تھے، ایک محمد بن اشعث، ایک قیس بن اشعث. جانتے ہیں کیا کیا؟ ہمارے ساتھ کی ہمت نہیں پڑی کہ حسین کا لاشا پامال دیا. ان دونوں بھائیوں نے گھوڑے دوڑائے. علی اصغر کے گردن کو قبر سے نکال کے محمد اندازہ میں مسائل پہ آؤں گا، لیکن آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاریخ سے. سخت ترین دشمن جس نے مسلم نقیل کو پکڑا، یہ وہ شخص جو تلوار ماری، جو قتل کرنے کے لیے تیار تھا. اور آپ دیکھیں مسلم نقیل کے دونوں بیٹوں کس نے قتل کیا؟ حارث نے. حارث کون تھا معلوم ہے؟ کوفے میں ابو الفضل عباس کا غلام تھا. لالچ، دنیا. مسلم نقیل کے بچوں نے کہا تھا، اگر 3 سال تحقیق ہے یہ کہ تو جانتا ہے تو میرے ماموں والے. مسلم نقیل کی بیوی مولا عباس کی سگی بہن اور مولا عباس کی بیوی مسلم نقیل کی سگی بہن. تو مسلم نقیل کے بچوں کے سگے ماموں تھے مولا عباس. انہوں نے کہا جتنا مجھے عبیداللہ بن زیاد انعام دے گا نا میں اپنے ماموں سے دلوا دوں. لیکن قتل کیا، غفلت. قاضی شریح کون تھا جس کی وجہ سے مسلم کے بچے شہید ہوئے؟ مسلم نقیل نے مختار کے گھر میں کہا بیٹا کبھی اس وقت آ سکتا ہے کہ جدا ہوتا ہے تو تم قاضی گھر چلے جاؤ اور تمہیں بچا دے. مسلم کو جس پر اعتبار تھا، یہ وہ شخص جس نے مسلم کے بچوں کو باہر پھینکوایا. یہ وہ شخص ہے جس نے حسین کے قتل کے فتوے پہ سائن کیا. قاضی شریح. اندازہ ہے آپ کو؟ حسین والے لوگ تقدیر سنوارتا ہے حسین، نسلیں آباد کرتا ہے حسین. اندازہ ہے. اور آپ دیکھیں ہر جب ادھر اور یہ مسلم نقیل کے ساتھ لگے ہوئے تو ہمارے بھی ساتھ بھی لگا ہوا، یہ بھی خوارج میں تھا، شمر خوارج میں تھا. تو یہ سب مہمان بھی تھے. محمد بن اشعث تھا، چھوٹا تھا لیکن تھا. انہوں نے یزید سے کہا کہ اگر مسلم کو تم نے آزاد چھوڑا تو کوفہ گیا تمہارے ہاتھ سے، کوفہ گیا تو تم بھی گئے. تو اس نے عبیداللہ بن زیاد کو بھیجا اور عبیداللہ بن زیاد نے جو کیا آپ کو بتایا. جب امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو عبیداللہ بن زیاد نے ہر لشکر کا حسین کو جا کے لیا، گرفتار کر کے حسین کو دربار کیا. سارے کہتے رہے ممکن نہیں عباس موجود. کوئی قبیلہ تیار نہیں تھا جانے، اور تیار ہوا اور کا قبیلہ، کیونکہ قبیلے میں بہت سے لوگ عبیداللہ بن زیاد کے خاندان کے لوگ بھی تھے.
حر نے کہا کہ ہاں حسین کو تمہارے تک لے آئیں گے کوفہ، لیکن حسین کو قتل نہیں کرو، عشت کے ساتھ دیں گے، حسین قتل نہیں، بیٹھ کے صلح کرو، سمجھاؤ، اس نے وعدہ کیا ہو۔ جب وہ راستے میں تھے ان کا دل پلٹ گیا، اور نے امام حسین کو کوفے سے روکا نہیں ہے، کوفے سے الگ کیا، اور حسین کا خود فیصلہ تھا، کوفہ جانا نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ اس سے کہ مسلم شہید ہو چکے تھے، عباس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا، سگا بھر کوئی ہے بس، اور حر ساتھ میں رہے۔ دیکھیے کبھی ایک اہل بیت امتحان کیا کہا تھا، کیا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ ضد کر کے حسین نے کیا تھا، صرف دیکھنے کے لیے کہ حر میں کچھ رمقیں غیرت ہے کہ نہیں ہے، اس نے پلٹ کے کہا تھا عرب میں کوئی میری ماں کو ایسے کہہ دیتا، حسین نے کہا نہیں میں اسے چھوڑتا نہیں، لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا اس سے کہ آپ کی ماں حسین سمجھ گئے یہ میرا، ایک جملے نے حر کو معاف کر دیا، حسین سمجھ گئے کہ میرا۔ کربلا میں پانی 3 محرم کو بند ہوا ہے، 7 کو نہیں، پانی 7 کو خیمے میں ختم ہوا، 8 9 شب عاشورہ شمر کوفے سے آتا اور وہ آرڈر لے گا تھا حسین کے قتل، اور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے کربلا، سارے فوج کے افسر بلائے گئے، پڑھا جاتا حسین کو قتل کرو اگر ویسے، اور کھڑا ہو، اس نے کہا میں تمہارا ساتھ نہیں، اور پلٹا حدیث، میرا وعدہ تھا حسین قتل، جب کور کمیٹی کے عزیزوں کی دنیا داری، یہ تعلق داری، یہ سیاست، یہ گندی سیاست چھوڑ دیں، کہاں شیطان لے جا کے کھڑا کرے گا، 8 سال تک صحابی کا بیٹا ہے، میری جہاں تک تحقیق ہے، پڑھا تو جاتا ہے، جناب زینب نے کبھی شمر سے خطاب نہیں کیا ہے، جو بھی کیا ہمارے اپنے صحابہ سے، زینب جانتی تھی کہ حسین کے ساتھ رہا، ہمارے آپ کے شوق کا حال ہے کہ امام حسین ایک بار جھلک دکھا جائیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری تقدیر پلٹ گئی، یہ 8 سال رہا، جب کور کمیٹی کی میٹنگ ختم ہو گئی تو حر نے ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑا، اچھا حسین کی طرف، اس نے کہا کیوں، تو صحابی کا بیٹا ہے، تو مدینے میں حسین کے ساتھ رہا، تو نے حسین کی عظمتوں کو دیکھا، حر کا کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن حر غفلت سے بیدار، کہتے ہیں بنی امیہ کبھی کچھ تجھے نہیں دیں گے، یزید کچھ نہیں دے گا، چل آدھی رات سے زیادہ عمر سعد کو حر سمجھاتا رہا، وہ ایک بات کہتا رہا میری لگژری لائف چلی جائے گی، میرا شہر رہ چلا جائے گا، میرا پیسہ چلا جائے گا، میری دولت چلی جائے گی، یہ دولت کا جو پیار ہے نا حسین کے مقابلے یہ غفلت ہے۔ عزیزوں غربت ذلت نہیں ہے، حسین سے دوری ذلت ہے، اگر ہم غریب ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم غریب نہیں ہیں، غربت ذلت ہوتی تو حضرت علی غریب بنا کے اللہ نہیں رکھتا، غربت کو ناکامی نہ سمجھو، ناکامی حسین سے دوری ہے، ناکامی فرش عطا سے دوری ہے، ناکامی حسین سے، اور جب نہیں مانا تو اور بگڑ گیا، اس نے کہا میں نے ارادہ کیا ہے جانے کا۔ عزیزوں میں اپنے تجربے بہت بیان کرتا ہوں، بہت تجربے ہمارے پاس، بڑے علماء سے ملا ہوں، بڑے عارفین سے ملا ہوں، جب کبھی پریشان ہونا نا روزی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، یہ جملے یاد کرو تو بڑا سکون ملتا ہے، حسین کا غم بہت سکون دیتا ہے۔ اور جب نکلا تو میرے ساتھ نے کہا دیکھ اگر گیا تو رعایت نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا مجھے رعایت چاہیے بھی نہیں، تو سامنے تجھے بھی قتل کر دوں، لعنتی ہے۔
حر کا غلام کہتا ہے کہ میں نے حر کو دیکھا کہ حر ٹہل رہا اس کو نیچے میں نے پانی لا کے دیا، اس سے پانی دے دیا، حر کے بھائی کو بلایا، حر کی طبیعت ٹھیک نہیں، بھائی نے کہا کیا بات ہے کل جنگ ہے عباس سے ڈر لگ رہا ہے، اور غفلت سے نکل چکا، حر میں غیرت بیدار ہو گئی، حر کا خیمہ حسین کے خیمے سے بہت نزدیک تھا، اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ، کچھ دور لے گیا اور کہتا بھائی ذرا کان لا کے آواز سے کچھ آواز آ رہی ہے، اور جو حر کے بھائی نے کان لا کے آواز سنا خیمے حسین سے آواز آ رہی ہے الحش، اس روایت سے ملتا ہے کہ حسین کے بچے پیاس سے رات بھر سوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی میں حسین کی طرف چلا، کیا حسین کی طرف؟ تمہیں پتا تم نے کیا کیا؟ تم نے حسین کے بچوں پہ پانی ڈال دیا، تمہیں ابوالفتح عباس زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور کہتا ہے مارا جاؤں تو میرا حق ہے، لیکن یاد رکھ یہ ان کی اولادیں ہیں جس نے قاتل کو دودھ پلایا، جب قریب اتنے قریب ہیں، سزا دیں گے تو مستحق ہوں، معاف کریں گے تو ان کا کرم ہے۔ حمید ابن مسلم کا ایک جملہ ہے، اس جملے سے بڑا سکون ملتا ہے عزیزو، میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا لمبا مسائل ہو جائے گا، رو لیجیے گا نا مسائل پر، شاید آپ کے آنسوں کے لیے بخشش کرا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حر نکلا ہے تو میں قریب ہوا حسین سے، حر کا آنا تو کمال نہیں تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا حسین کا ریئیکشن کیا، حسین ریئیکشن کیا کرتے، کیوں؟ آپ ہو نا، میں مولانا آپ میری عزت کرتے ہیں، سخت دھوپ ہو، 5 سال کی بچی پیاسی ہو، پانی نہ دھونا، اب آپ کے کلیجے میں بال پڑ گئے، جب بھی مجھے دیکھو گے نفرت کی نگاہ سے، وہ آ رہا جس نے سکینہ کو پیاسا رکھا، وہ آ رہا جس کے اصغر پیاسا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کا جوان علی اکبر پیاسا ہے، وہ آ رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں قریب ہوا، مختار کے دربار میں کہتا ہے مختار اس عاشور کی شب میں پیاسے حسین کے کرم کا بادل برسا، کیا ہوا؟ حسین نے کچھ نہیں کہا بلکہ حر کو گلے سے لگا دیا، شکوہ تک نہیں کیا، کیا کہا؟ حسین تم سے شرمندہ، ایسا کریم مولا کس کو ملے گا؟ اور حسین تم سے شرمندہ، آپ نے کہا مولا کیوں؟ کہا خاندانی مہمان نواز ہے، جب تو دشمن بن کے آئے تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا، دوست بن کے آئے تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے، دوسرا کرم، اور شاید تو سوچے کہ میں نے تجھے معاف نہیں کیا، لے میں اپنی ماں کا رومال دے رہا، تیسرا کرم تجھے گنجے شہیدان میں نہیں رکھوں گا، الگ سے قبر بناؤں گا تاکہ جب میرے زائرین آئے تو ٹوٹے دلوں کو سکون مل جائے۔ یہی تو کہہ کے رویا کرو، یہ میرا صاحب کی بستی، سید کی بستی ہے، حسین کی اولاد کی بستی ہے، یہی کہہ کے رویا کرو مولا تو نے اسے معاف کر دیا جس سے تیرے بچوں، تمہارے بچے تو تیرے نام پہ پانی پلاتے ہیں۔ بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں عزیزو، حمید ابن مسلم سے پوچھا کربلا میں تڑپانے والا واقعہ بتا، جملہ کہا ہے اس نے، رو لیا، آپ کی آنکھیں بھر گئی، بہت سب روایتیں عزیزو، پڑھتا محرم میں ہوں کہ شہزادی قبول کر لیں، میرا صاحب قبول کر لیں، سید قبول کر لیں، اللہ اکبر، بڑی سخت روایت ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مختار، وہ 2 جملے کی روایت ہے،
جب یاد آ جائے تو رونا ضرور، اس روایت پر رونا ضرور۔ اس مسائل کے پڑھنے کے بعد دعا بہت قبول ہوئی ہے، بہت سخت روایت ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مختار نہ پوچھا کیا تم نے کیا محسوس کیا کہ جب حسین شہید ہو گئے تو جو حسین کو قتل کرنے فوج آئی تھی وہ گھوڑے پہ تھی، عمر سعد نے کہا اسی فوج سے کہا خیمے پہ حملہ کر۔ کہتا ہے مختار میں کانپ گیا کہ حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے فوج گھوڑے پہ تھی، گھوڑے پر فوج تھی اور فوجوں نے خیموں کو روندنا شروع کیا۔ مختار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے بچے گھوڑے کی ٹانگوں میں بچے بھاگتے تھے، کوئی انہیں پکڑنے والا نہیں تھا۔ کہتا یہاں تک کہ خیموں میں آگ لگ گئی۔ جب خیمے جل گئے اور شام غریبہ آنے لگی، سورج ڈوبنے لگا، بالکل مغرب کے وقت کے آس پاس کا، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ بہت سب جملہ عزیزو غیرت مند مجمع ہے، ایک سادات کے سائے میں آپ رہتے ہیں، غیرت مند کو جملہ بہت سخت ہے، مجھے معاف کر دینا، مجھے پڑھا نہیں جا رہا، بس جملہ کہتا ہوں۔ کہتا ہے مختار زینب کی بے پردگی کا اثر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی زینب کی بے پردگی کا اثر حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی تھا۔ مختار کہتا وہ کیسے تُو نے پہچانا؟ کہا جب سورج ڈھلنے لگا تو میں فرات کے کنارے کھڑا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ خیمے کی طرف سے بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ جب بچہ دوڑتا ہوا آیا تو میں زمین پر لیٹ گیا کہ بچہ مجھے دیکھے گا تو رک جائے گا، لیکن بچہ میرے قریب آیا، اس نے کہا کھڑا ہو جا ظالم، میں نے دیکھا ہے کہ تو زندہ ہے۔ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، جب کھڑا تو بچے نے کہا کہ میں تجھ سے کچھ سوال کروں تو مجھے تماچے تو نہیں مارے گا؟ میں تجھ سے کچھ سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا؟ گانے میں تماچے نہیں مارو، بتا کیا سوال ہے؟ کہا مجھے فرات کا راستہ بتا دے۔ دو جملہ ہے، مجھے فرات کا راستہ بتا دے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے فرات پہ جا کے کیا کرو گے؟ آپ میرا چچا سو رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مختار یہ عباس کے کسی بھائی کا بچہ تھا جو عباس کو چچا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا فرات پہ جا کے کیا کرو گے؟ تو میرا چچا سو رہا ہے۔ کہا چچا سے کیا کہو گے؟ کہا میں یہ نہ کہوں گا مجھے تماچے مارے گے، میں یہ نہ کہوں گا مجھے گالیاں مارے گے، بس ایک جملہ کہوں گا چچا اٹھو، چچا اٹھو، پھوپھی کے سر پہ چڑھانا چاہیے۔ ارے میری پھوپھی زینب بے پردہ ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے عباس کا چاچا تڑپنے لگا، اے زینب واپس جاؤ۔ اور حسین کے مخلص شامل
کے مرض سے نجات دے، زندہ رہتے ہوئے بیت کی محبت، موت آئے تو کی بتائے خدا نوح خان برسیہ خان شورا زادنے آگے مراج کرام ماتم کرنے والے جوان امام بارگاہوں کی اور اللہ کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت اور اس مجلس سے میرا ساتھ کو راضی امام زمانہ کو راضی اور دوبارہ ہمارے دعا کو قبول فرمائے، امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے جانساروں میں شامل فرمائے، اس گھر مجلس سے گزرا صاحب خانہ کی تمام ایک مرادوں کو پورا، ان کی نسلوں میں عذاب کو قائم، تمام کی نسلوں کو آباد